شیعوں کی کتابیں میں نے پڑھی، ان کے علماء بھی میں جانتا ہوں، میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے، ایمانداری سے پڑھا، اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگالے کہ شیعہ کہاں سے چلے اور ان کے علم کیا. میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پیدا ہوئے، ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ دکھا سکتے. اس عالمی مقابلے میں گیا، شیعہ ایسے مضبوط تھے، ایسے مضبوط، اور وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شیعہ بہت تکڑا قسم کا آدمی ہے. یہ جو سرکاری ہماری بحث چلتی ہے اس میں شیعہ نے بڑا اچھا اعتراض کیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اور فاضل آدمی ہے اور بہت یعنی قابل، ایران سے فنون کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بڑے فاضل لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ پڑھتے ہیں، سمجھے. میں ایران جب گیا ہوں، ویسے تو ایران 15-20 مرتبہ گئے، لیکن جب ہم گئے ان سے، جب ہمارے بحث مباحثہ ہوئے، وہ فنون میں بہت پختہ اور مضبوط ہیں، بہت مضبوط ہے، منطق و معقولات میں، سمجھے بھیا، منطق و معقولات میں اور نحو میں بھی بڑے مضبوط ہیں. کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے. ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ. پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا. باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے، ڈٹ کر بیٹھی ہوئی ہے، اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے ان بادشاہوں کا. عالم اسلام میں کوئی تحریک ایسے نہیں اٹھی. یہ اہل تشیع میں ہے، جو بالکل استثنائی بات ہے. تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشعل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے. آپ دعائے کمیل بڑی اہل تشیع کے ہاں یعنی ایک ریناؤنڈ ہے، وہ پڑھ کے دیکھیں. اس طرح کی کوئی دعا توحید سے بھری ہوئی آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ملے گی. نہج البلاغہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات قرآن کے حوالے سے اور توحید کے حوالے سے پڑھ کے دیکھیں، کمال کے خطبات ہیں، ان میں تو شرک قریب پھٹک ہی نہیں سکتا. پھر اصول الکافی جو حدیث کی بنیادی کتاب ہے اہل تشیع کے ہاں، جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، اس میں اگر آپ شروع میں چیپٹر پڑھیں کتاب الکفر والایمان، سر اتنی گاڑی توحید ہے اور اتنی ننگی تلوار ہے اس میں توحید کی کہ اس طرح کی آپ کو سخت احادیث بخاری مسلم میں نہیں توحید کے حوالے سے ملیں گی. ورنہ کون جانتا کہ معرفت توحید کیا ہے؟ کس کو خبر ہوتی کہ خدا کیا ہے؟ آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیے، ادیان عالم میں کسی مذہب کے راہبر نے توحید پہ خطبے نہیں دیے، کسی نبی نے توحید پہ خطبے نہیں دیے. دورات پڑھیے، زبور پڑھیے، چاروں اناجیل پڑھیے، صحیفہ حبقوق، صحیفہ یرمیہ، صحیفہ ابراہیم، زرتشتیوں کی جامع صرف نامہ پڑھیے، ہندوؤں کی بھگوت گیتا پڑھیے، رامائن پڑھیے، مہا بھارت پڑھیے، عالم اسلام کی کتابیں پڑھیے. کسی نبی نے بھی توحید پہ خطبے نہیں دیے، حتیٰ کہ سید الانبیاء نے بھی توحید پہ خطبے نہیں دیے. توحید پہ خطبے دیے ہیں فقط علی ابن ابی طالب، اور علی ہی کو دینے چاہیے تھے، اس لیے کہ علی کے علاوہ کسی پہ خدا ہونے کا شبہ نہیں ہو رہا تھا. اور معصوم فرماتے ہیں کہ علی کا اور جلی کا آپس میں معاہدہ تھا. خدا نے کہا ہے علی تو ساری زندگی بتانا جلی کیا ہے، پھر میں بتاؤں گا علی کیا ہے. دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا